بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہ السلام کا 9واں حصہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 8 حصہ ملاحظہ نہیں فرمائے تو پہلے وہ دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو گفتگو گرفت کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ اے آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم کو مناسک کی حج تعلیم کروں تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے پاس لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ابر بھیجا کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر سایہ کریں، اور وہ ابر بیت المعمور کے برابر تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، اس ابر کے سایہ کی گرد خط کھینچو کہ جلد تمہارے لیے یہ گھر ظاہر ہوگا جو تمہارا اور تمہاری اولاد کا قبلہ ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام نے خط کھینچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابر کے نیچے ایک مکان ظاہر کیا اور حجر اسود کو بھیجا۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید، آفتاب سے زیادہ نورانی تھا، کیونکہ مشرکوں نے بھی اس پر ہاتھ پھیرا، اس لیے سیاہ ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ حج کریں اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ جب جبریل علیہ السلام آپ کو مینا میں لائے اور حکم دیا کہ سر مڑوائیں، پھر ان کو مکہ کی طرف واپس لائے۔ جب جمرہ اول کے پاس پہنچے تو شیطان ان کے راستے میں آیا اور کہا کہ اے آدم، کہاں کا ارادہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، اس پر اللہ اکبر کہہ کر 7 پتھر ماریں۔ جب ایسا کیا شیطان بھاگ گیا۔ پھر جمرہ ثانی کے پاس آدم علیہ السلام سے ملا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح پھر 7 پتھر مار۔ آدم علیہ السلام نے اس کو 7 پتھر مارے اور اللہ اکبر کہتے گئے۔ شیطان بھاگ گیا۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس آیا۔ آدم علیہ السلام نے جبریل کے کہنے پر پھر 7 پتھر پھینکے اس کی طرف، اور ہر پتھر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے۔ پھر شیطان بھاگ گیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہرگز اس کو اب نہیں دیکھیں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو کعبہ کی طرف لائے اور ان کو حکم دیا کہ 7 مرتبہ طواف کریں۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور رمیے جمرات سے فارغ ہوئے۔ ان کو پہلے سے حکم کیا گیا تھا کہ خداوند کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکساری کے طور پر سر منڈوائیں۔ پھر حکم دیا کہ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کی طواف کریں اور 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں۔ صفا سے ابتدا کر کے مروہ پر ختم کریں اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی گرد 7 مرتبہ طواف کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے طواف کیا اور حجر اسود اور دروازہ خانہ کعبہ کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی جگہ پر قبول ہوئی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا لوگوں نے کہ جب آدم علیہ السلام نے حج کیا کس چیز سے ان کے بال تراشے گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام جنت سے ایک یاقوت لائے تو وہ ان کے سر پر پھر گیا تو سب بال گر گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کا آسمان میں ایک فرشتہ دوست تھا۔ جب آپ زمین پر آئے اس ملک کو وحشت ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور اجازت طلب کی کہ زمین پر جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ جب وہ زمین پر آئے دیکھا آپ بیاباں میں بیٹھے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی ان پر نگاہ پڑی، ہاتھ ان کے سر پر پھیرا اور پھر آواز بلند کی جس کو تمام مخلوق نے سنا۔ فرشتہ نے کہا کہ اے آدم، تم نے اپنے پروردگار کی معصیت کی اور وہ بار اٹھایا جس کی طاقت تم کو نہیں تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں ہم سے کیا کہا تھا اور ہم نے اس کو رد کر دیا تھا؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ اس پر فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ ہم سب نے کہا کہ آیا تو زمین میں اس کو خلیفہ قرار دے گا جو فساد اور خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو خلق اس لیے کیا کہ تم زمین پر رہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمان میں رہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کہ اللہ، اس نے اس گفتگو سے حضرت آدم علیہ السلام کی تسلی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ شیطان پہلا شخص ہے جس نے گانا گایا
اور نغمہ شتربانی ایجاد کی، اور نوح کا ہاتھ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت ممنوعہ سے کھایا تو شیطان نے گانا شروع کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بہشت سے زمین پر بھیجا، اس نے نغمہ شتربانی شروع کی۔ جب وہ خود زمین پر نکال دیا گیا تو بہشت کی نعمتوں کو یاد کر کے نوح آ گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ 25 ذی کو رحمت خدا کثیف ہوئی زمین کھینچی گئی اور بڑی ہوئی، اور اسی روز کعبہ نصب ہوا اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خانہ کعبہ ایک بلند مقام تھا، اس کی زمین سفید تھی جس سے آفتاب اور ماہتاب کی طرح روشنی نمایاں تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ زمین سیاہ ہو گئی۔ جب آدم زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو ان کے لیے بلند کیا، یہاں تک کہ انہوں نے سب کو دیکھ لیا۔ پھر وہی ہوئی، یہ سب تمہارے لیے۔ عرض کی پروردگار یہ زمین سفید اور نورانی کیسے؟ تو فرمایا یہ میرے لیے ہے، تم پر لازم ہے کہ ہر روز 700 مرتبہ اس کی گرد طواف کیا کرو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس سبب سے بعض درخت پھلدار نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ایک بار تسبیح کرتے تھے تو ایک درخت میوہ دار زمین سے پیدا ہوتا تھا، جب جناب حوا تسبیح کرتی تھی تو ایک بغیر میوہ کا درخت پیدا ہوتا تھا۔ پوچھا جو کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ زراعت کریں، اور جبریل علیہ السلام ایک مٹھی کی گیہوں لے کر دی، اس میں کچھ آدم علیہ السلام نے اور کچھ حوا نے لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو زراعت سے منع فرمایا مگر وہ نہ مانی اور گیہوں بویا۔ آدم علیہ السلام نے جو بویا تھا اس سے گیہوں، اور حضرت حوا نے جو بویا اس سے جو پیدا ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 مرتبہ کعبہ کی زیارت کے لیے پیادہ سفر کیا، 700 مرتبہ حج کے لیے اور 300 مرتبہ عمرہ کے لیے۔